کھینچ کے بازار میں لانا چاہیے، کھینچ کے لانا چاہیے، دیوانوں سے پکڑ کے لانا آج کے دور میں بھی ہے. کھینچ کے آپ لائے نا بازار میں. نہیں میں کیوں لوگ آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، جب پتہ لگ جائے گا کہ نوصل باز کون ہے اس میں پرچہ کٹوائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہیں یا نہیں. میں یہ تاشا 90% نوصل باز، یعنی اس کا مطلب 90% لوگوں کا نام ان کو پتہ ہے. 90% فراڈیے، 90% گبیسٹ. اچھا لفظ نہیں ہے جو میں کہنے کو استعمال سہارا لیا ہمیشہ. اس کو کون سی شہرت کی کمی ہے؟ پچھلی شہرت منفی ہے نہیں. 75 کتابیں جو اس کی شائع ہوئی منفی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ابھی جہاں مشاعرہ پڑھتے ہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں منفی ہے. آپ کو داد دیں، آپ تھوڑا سمجھیں نا، آپ کو داد دیں سبحان اللہ میں پھر الٹ دی اس کو داد دیں، نہیں یہ منفی آدمی. فرحت عباس شاہ نے ان چند لوگوں کا نام لے کر بات کی، اور بھی نام دے گا. اچھا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس اطلاعات، اس کو لینا چاہیے. نہیں میں بتاؤں گا، میں جا رہا ہوں. کہ کیوں اگر ہم منافقت کو، جعلی پن کو دیکھیں، ایک لڑکا تھر پارکر پہ بیٹھا ہوا ہے اور 13-14 سال کا ویرو کوہلی، اور وہ نظم مجھے بھیج رہا ہے کہ زندگی پشت پر لگا ہوا وہ زخم ہے جس کو چاٹنے کی کوشش میں تمام عمر ہانپتا رہتا ہے کتا. آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے، ایک ایسے سینئر سے، ایک ایسے بزرگ دوست سے، ایک ایسے عالم سے کروانے جا رہا ہوں جو ایک عالم پہ بھاری ہیں. یقیناً یہ مقولہ جناب شکیل اختر کے بارے میں ہی کہا گیا. آپ خطیب زماں، شاعر بے مثال، اور ایسا شعر شکیل بھائی کے پاس کہ سبحان اللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر کے انتہائی درویش طبیعت، تمام تر معاملات سے ہٹ کر صرف اپنی زندگی اور شاعری میں اور پھر مولا کی خدمت میں اور ان کی مداح میں، آل بیت کی محبت میں زندگی بسر کی. اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، لیکن شکیل اختر یہیں کے تھے، شکیل اختر یہیں کے ہیں، یہیں کے رہیں گے. شکیل بھائی بہت محبت آپ کی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا، اور اسلام آباد کی ادبی فضا، اس کے عینی شاہد آج تک آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ. شکیل بھائی سے یوں تو ہم نے بہت سے پروگرام ریکارڈ کرنے ہیں کیونکہ یہ ایک زندہ و جاوید یونیورسٹی ہے، تاریخ ہے، اور واقعات کا خزانہ ان کے سینے میں یہاں سے نکالنا پڑے گا کھینچ کھانچ کے. شکیل دادا کہتا ہوں میں نے. تو دادا یہ جان ایلیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جان ایلی کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوا ہے. کیوں، اس کی وجہ ہے؟ ایک بنیادی بات. اچھا میں پہلے بتا دوں، فرحت عباس شاہ میرا دوست ہے، جان ایلی شاہ خاص میرا بہت چھوٹا شہید ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک اختلاف چاہیے ہوتا ہے ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے. صحیح. یکسانیت سے گریز کا نام اختلاف. واہ. اچھا اختلاف شعور کی علامت ہے. جاہل اختلاف نہیں کرے گا، کیا بات ہے، تشدد کرے گا. اختلاف ہمیشہ باشعور لوگ کریں گے. کیا بات ہے. اور اگر اختلاف نہیں ہے تو شعور نہیں ہوگا. کیا بات ہے. اختلاف کے نتیجے میں عمل میں آنے والی شے کو شعور کہتے ہیں. شعور سے انور شعور یاد آئے. انہوں نے کل ہی اپنے انٹرویو میں کہا کہ جان ایلیا اختلاف یعنی تنقید کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے مجھ سے ناراض رہتے تھے. کون سا شاعر تنقید کو پسند کرتا ہے؟ میں تو میرے پہ کیجیے تو موسٹ نہیں، یہ تو آپ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں ویسے فی زمانہ جتنی تنقید چلے اب بات آ رہی ہے میرے پہ آ گئی ہے. میرے پہ جتنی تنقید ہو رہی ہے اور ہوتی ہے آپ نے کسی اور پہ دیکھی؟ جو افسوس ہوا ہے نا، میں نے زندگی بڑے اختلاف کیے لیکن کبھی میں معیار سے نہیں گرا. مجھے فرحت عباس کے جواب میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ شاید نہیں کر سکتا. میں نے ایک پوسٹ میں نے چھوٹی سی لگائی تھی کہ فرحت عباس شاہ کی پوسٹوں سے کچھ اور ملے یا نہ ملے، لیکن ایک بات ہے کہ جینون، جعلی، منافق اور مخلص شاعروں کی پہچان ہو جائے گی. جان بھائی سے آپ کی ملاقاتیں بہت اچھی ملاقات رہی، میری بہت ملاقات رہی. میں میٹرک میں تھا 1978 میں، تو ناظم آباد میں مشاعرہ ہوا تھا اور میں وہاں گیا تو مجھے بڑے بھائی مان لے گئے کہ میں شیر کہتے ہو چلو ادھر لے چلو. وہاں میں نے سید محمد تقی، رئیس مروئی اور جان ایلیا بیٹھے ہوئے. تو اس وقت بھٹو صاحب کا تازہ قتل ہوا تھا. میری غزل کا شعر تھا کہ یزید وقت کے چہرے کو کر لیا اوریا، وہ ایک شخص جو مقتل میں مختصر ٹھہرا. وہ جان
بھائی نے اپنے اسی انداز سے پھر رئیس صاحب نے مجھے اپنے وہاں جو جہاں گھر رہتے شام کو بلایا. ذرا انداز لگائی میری کیفیت کیا ہو. ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے, رئیس امروئی بیٹھے, شہید محمد تقی صاحب بیٹھے اور جون علیہ بیٹھے, اور وہ مجھ سے غزلیں سن رہے. ایک دفعہ تو گھوم کے رہ گئی ایڑی سیدھے. دیکھیے آپ مجھے طے کریں کہ آپ جون علیہ کی شاعری کے خلاف ہیں یا جون علیہ کی ایکٹنگ کے خلاف, پرفارمنس کے خلاف. وہ پرفارم کر رہا ہے نا, پرفارم کرنا بری بات ہے نہیں. فرق کا کمال یہ کوئی بال کو اچھالتا ہے اب اس کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہے. جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. ظفر اقبال کے بارے میں, افتخار عارف کے بارے میں اور جون کے بارے میں جو باتیں فرق نہیں کی. افتخار عارف صاحب والے مجھے گفتگو کروں میں 4-5 گھنٹے گفتگو کر سکوں, اس لیے کہ میں نے افتخار عارف صاحب کے ساتھ 26-27 سال گزارے. اس سے زیادہ افتخار عارف صاحب کو مل نہیں جاتا. لیکن مجھے کیا ملے گا جتنی دیر میں افتخار عارف کو تنقید کروں گا یا کسی بھی تو میں کچھ اپنی شیپ پہ ہوں. یعنی فرض صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. فرض صاحب کو کرنا چاہیے تھا. بت پرستی کا جو وہ ایک تھا انہوں نے اس کا وہ توڑا ہے پرسنالٹی کے جو ہمارے ایک ہی وہ تو بات 4-5 لوگوں کی بات کی. وہ کہہ رہے ہیں میں اور بھی لوگوں کی بات کروں. عطا اللہ قاسمی کا بت کیوں نہیں توڑا؟ اس سے پہلے بھی ان کی پوسٹیں آ چکی ہیں بہت سے لوگوں کے بارے میں. وہ میں وہی بتا رہا ہوں نا. تو جو انہوں نے نکات اٹھائے ہیں وہ غلط ہے. مثال کے طور پر کہ پراپر لابیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور اب جون علیہ کے نام پہ 5-7 شہروں میں اور ملکوں میں باقاعدہ فنڈنگ کر کے جشن جون علیہ ہو رہے ہیں. عباس تابش کی ایک لابی کام کر رہی ہے, عطا اللہ قاسمی کی لابی کام کر رہی ہے, کراچی میں آپ نام لے لیں ان کی احمد شاہ کی لابی کام کر رہی ہے. ان لابیوں میں اگر یہ بھی لابی کام کر رہی ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ کیا تو سارے دیکھیے آپ لابیزم کے خلاف بات کر رہے ہیں یا جون کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر آپ جون کے خلاف بات کریں آپ شاعری کی بات کریں. لابی نہیں اٹھایا تو لابی ہر ایک کو اٹھایا. میں ان کی ہر بات کو اون اسی لیے کر رہا ہوں کہ وہ شخص اکیلا بول رہا ہے. اچھا بولنے کے پیچھے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں فرد عباس کے ساتھ گزشتہ 25-30 سالوں میں کیا ہوا؟ میں جانتا ہوں. کیا ہوا بتائیں, دیکھنے والوں کو بتائیں. بس اس کی شہرت سے سب ہم مشترکہ لوگ, میں لاہور میں 2 سال رہا. نہیں درشکوں کو پتہ ہونا چاہیے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ فرد عباس شاہ شام کے بعد سے کہاں پہنچ گیا. 35,000 طاہر اسلم گوریش نام ہے. جی بالکل ہے. میں نیا گیا تو زاہد مسعود اور طاہر اسلم میرے ساتھ تھے, خالد احمد وغیرہ. اتنے میں فرد عباس شاہ کی کتاب چھپی اور 35,000 کتابیں بک گئی. حیران کر دیا لوگوں کو. فرد عباس شاہ 35 مطلب اس کے 35,000 وہ کانگ فو کے شاگرد خریدی. دیکھنے والا یہ نہیں دیکھے گا کس نے خریدا, پبلشر دیکھے گا کہ 35,000 کتاب بک گئی. اس سے ٹھیک ہے استعمال. اب آپ جا کے اس کی تلاشی کریں گے خریدنے والا ادیب ہے یا نہیں ہے, شاعر ہے یا نہیں ہے. میں وہی بار بار کہتا ہوں لیکن مشکل میں آپ ڈالنے کی کوشش نہیں, میں مشکل میں نہیں ڈال رہا, آپ خود مشکل کی طرف جا رہے ہیں. میں تو سیدھا سوال کر رہا ہوں. فرد عباس شاہ جو کر رہا ہے اب یہ سمجھیے مولا علی کا خطبہ شخصیہ کا مطلب پتہ ہے جی, ایک درد کی کیفیت میں اونٹنی کے منہ سے نکلنے والی آواز. فرد عباس شخصیہ کیفیت سے اس کے پیچھے اس کا کرم ہے, اس کے پیچھے اس کا درد ہے. اچھا اگر میں اس کی ساری پوسٹ پڑھ رہا ہوں, سارے کمنٹس پڑھ رہا ہوں, فیس بک کا کمال یہ ہے کہ آپ کدو پہ گفتگو شروع کریں, وہ ہوتے ہوئے ٹنڈے سے ہوتے ہوئے اور پنڈی سے نکل کے آسمان میں پھیل جاتے. کوئی ایسا سوشل میڈیا اس میں ڈسکشن اسی موضوع پر رہی ہو دکھائیے مجھے, کوئی اس میں. اور اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہیں ہلکا ذوق میں, اس طرح کے ڈسکشن مکالمے میں 6 گھنٹہ. ان کے جو ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منفی شہرت کا سہارا لیا ہمیشہ. اس کو کون سی شہرت کی کمی ہے؟ پچھلی شہرت منفی ہے نہیں. 75 کتابیں جو اس کی شائع ہوئی منفی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ابھی جہاں وہ مشاعرہ پڑھتے ہیں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں, منفی ہے. آپ کو داد دیں, آپ سمجھیں نا, آپ کو داد دیں سبحان اللہ میں پھر الٹ دی, اس کو داد دیں نہیں یہ منفی آدمی داد تو لے رہتا. لائکس کرنے آپ کے کرائٹیریا بنائیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, میرے ایک استاد ہوتے تھے, وہ جس طرح بھی آپ نے کہا نا منفی آدمی ہے, مجھے وہ یاد آ گئے. اللہ انہیں جلد جنت لے جائے تاکہ دنیا پاک صاف ہو جائے. یہی دعا کر سکتے ہیں نا, وہاں پہ بھی ان کی راحت, وہاں پہ بھی راحت کی دعا کر سکتے ہیں. لوگوں کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں تو ہم تو یہاں پہ سکون میں ہوں گے نا. اچھا جس طرح فرد عباس شاہ نے ان چند لوگوں کا نام لے کر بات کی, اور بھی نام لے گا. اچھا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس اطلاعات ہے, اس کو لینا چاہیے. نہیں میں بتاؤں گا, میں جا رہا ہوں. تو یہاں بتا دینا. یہاں نہیں میرا بتانا ہو. 5 کا پلاٹ پہ جو سلاٹ ہے اس کو فارغ ہو جائے, 5 میں اور چلے 2 نام یہاں بتا دیں.
ہے نا, اب اس پانچ تو بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ تبرلائی مزاج سمجھتے ہیں, جی ایک ہوتا ہے تبرلائی مزاج, ایک تبرلائی. ابھی تھوڑی دیر میں چند ثانیے قبل وہ تبرہ ہی بھیجا. دیکھیے برے کو برا کہنا تبرہ ہے, ٹھیک ہے نا, برائی کو برا کہنا تبرہ ہے, شخصیت نہیں آتی اس میں. کئی برائی نظر آ رہی ہے اس سے آپ نفرت کا اظہار کریں. فرحت عباس شاہ میں نے بہت ڈیپ اس کو سب کو پڑھا ہے, مجھے کہیں فرحت عباس شاہ کی کوئی ذاتی چیز نظر نہیں آئی. لوگ کہہ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں وہ ذاتی ہیں. جو گالی دے رہے فرحت عباس کو دے رہے ہیں نا, فرحت عباس کو نہیں دے رہا. ہاں اچھا مجھے بتائیے, میں اس شہر میں اسلام آباد میں 20 سال بعد تمہارے سامنے آیا ہوں, میں چھوڑ کے الگ ہو گیا. وجہ اتنے منافقانہ رویے تھے کہ میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو یا بلڈ پریشر ہوتا, یا برین ہیمریج سے مر جاتا, یا مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا. میں نے ان پہ لعنت دی, اور میں 15-20 سال پہ خاموش ہو کر اپنی زندگی گزاری. مثال کے طور پہ کوئی رویہ یہ کہ مشاعرے مجھے بلا رہے ہیں, اچانک پتہ لگا کہ شفیع صاحب مشاعرے میں نہیں آیا. میں نے کہا آپ نے بلایا کہتے میں نے فون کیا تھا, انہوں نے کہا کہ صومالیہ گیا ہو. آپ صومالیہ کے شاعر ہیں. ایک دفعہ میں اگر زیارتوں پہ چلا گیا تو اب جب کوئی بلائے گا نا کہ شفیع اختر کو بلانا ہے, وہ تو زیارتوں پہ. چلو میں نے کہا تھا میں زیارتوں پہ جاتا ہوں, مجاوری کے لیے تھوڑی جاتا ہوں. اچھا اب سنیے ہوتا کیا ہے, مجھے ان سے شکایت نہیں, ان کا تو کردار ہے. جو آدمی مجھے بلا رہا ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے نہیں ہے, تو وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتا. نمبر نہیں ہے اس کے پاس, نمبر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ بھی ملا ہوا ہے. صحیح. میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ شاعر کی مجبوری ہے کہ اس کو, شاعر کو بھی ایک محبوب چاہیے ہوتا ہے اور شاعری کو بھی ایک محبوب چاہیے. واہ, ٹھیک ہے نا. اچھا لفظ نہیں ہے جو میں کہنے پہ استعمال کروں. مارکیٹ پروموشن کے لیے یہ اچھا آپ سے سوال میں کر سکتا ہوں, شیئر میں کمیونیکیشن زیادہ ہوتی ہے یا کوئی مارکیٹنگ کی پروموشن چاہیے؟ شیئر سے بڑھ کر اور کون سی مارکیٹنگ ہوتی ہے؟ شیئر کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ اچھا ہے کہ نہیں؟ عوام نے. کون سی عوام؟ سننے والوں. تو ان کو پڑھنے والوں. مجھے غالب پسند, آپ کو میر پسند, اپنے مزاج کے مطابق کریں. اس کا مطلب جس کو جون پسند ہے اس کو جون پسند ہے, اس کو پسند ہے. چاہے دنیا فرحت عباس کو نہیں پسند. نہیں, فرحت عباس شاہ صاحب نے کہا جون اچھے شاعر ہیں, میں مانتا ہوں, بڑے شاعر, بڑے شاعر ہیں. پیرزادہ قاسم, جشن پیرزادہ قاسم کی ویڈیو ان کی آج کل وائرل ہوئی ہے فرحت صاحب کی, وہ پہلا مشاعرہ جس میں نوخیز آپ دیکھتے ہیں, اس وقت آپ کے بھی گالوں پہ ڈالی تھی. تو جون صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا لگا بھائی, ہاں ان کے بالکل عقب میں بیٹھے ہوئے انہیں داد دے رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو پسند ہے جون, اچھا شاعر ہے. آپ سوال کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جون, وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اچھا شاعر ہے. جون اچھا شاعر ہے, اب ان کا جو مافیا اٹھا رہا ہے نا, مجھے اس کی سمجھیے کون سا مافیا اٹھا رہا ہے جون کو. جون کو اسٹیج پر مار کے اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا. نہیں, مخصوص طبع کے لوگ ہیں. کون مخصوص, یہی جو آپ کے دوست ہیں سارے. ہاں بالکل آپ کے دوست. تو پھر آپ ان پر وار کریں نا, آپ اس مافیا کو توڑنے کی کوشش کریں نا. اس مافیا, دیکھیے قتل حسین کے پیچھے چھپی ہوئی سازشوں کو بے نقاب کرنا, یہ ہے ماتم. بے شک, لیکن وہ سارے ماتم دار بھی ہیں نا, ظاہر مسئلہ ہی ہے. پھر آپ کہیں تو ٹھیک ہے نا, آپ کا کردار کیا ہے؟ ایک چوٹ ایسی لگائے کہ منافقت کا چہرہ پہ لگاؤ. آپ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں میں ایسی بات کروں گا تمہارے خلاف, کل مجھ سے بخاص نہیں. میں نے تو آج تک بڑھ بڑھ کے بات کیا, اور فرض شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بات کلیتاً ہو رہی ہے, فردیت ابھی جون ایریا پہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہاں, اب اس کے بعد آپ کے جن کے ساتھ 27 سال گزرے تو کریں. ہاں, تو آپ کو بھی تو بہت شکایتیں ہیں افتخار. کیا اچھا ہو, میں افتخار صاحب سے خود گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک پینل بیٹھ جائے, براہ راست سوال کریں, انہیں بولنے کی صلاحیت ہے, براڈ کاسٹر بیٹھ جائے, مجھے آپ بٹھا دیں, 6 جج بنا دیں. آپ کو نہیں شکایت کوئی افتخار آ رہی ہے؟ مجھے بے تحاشا شکایت ہے, لیکن میں خود کروں, میں اپنا کام خود کروں. نہیں, ابھی تو آپ نے مجھے بے تحاشا شکایت ہے افتخار صاحب سے, لیکن میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ میں افتخار عارف صاحب سے محبت کرتا ہوں, ان کا مسائل نہیں اسٹیج پہ کرتا ہے. جب مجھے افتخار عارف سے شکایت ہو, میں بات کر لوں. اظہار اللہ صاحب کا نام سنا ہے آپ؟ جی جی, ہمارے آ جائیں گے, ان کو بٹھائیں, ان سے کہیں جی آپ سے میں یہ اختلاف, اگر جون ایلیا زندہ ہوتا تو جون ایلیا کو بٹھا کر یہ بات کرنے میں مزہ آتا. میں آدمی, لیکن انور شعور صاحب نے کہا کہ جون صاحب تو تنقید پسند ہی نہیں کرتے تھے, اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی نہیں ہو سکتی. انور شعور صاحب جو ان کی پسند کی بات کر رہے ہیں, ان کی پسند فیصلہ تھوڑی کر رہا, میری پسند نے فیصلہ کرنا. میں اگر مجھے جون میں کوئی شعر اچھا لگے گا, اچھائی برائی والا کمپیریزن کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے, جہاں تک میں فرحت عباس شاہ صاحب کے قضیے کو سمجھاؤں,
کہ لٹریچر کی فضا جو معاشرے کی بہتری کی جانب جاتی ہے، ادب سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، زندگی تشکیل پاتی ہے، آج ایسا نہیں ہو رہا. مشاعروں میں سیٹیاں بج رہی ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، ہو 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 رہا ہے. 2-4 نوجوان شاعر ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جون صاحب کی ویڈیوز بنا کے اپنے پیجز سے، چینل سے پروموٹ کی، اور پھر انہیں کے سٹائل میں اب آگے چل رہی ہیں. میں مطلب کچھ بہت پارسا یا نیک آدمی نہیں ہوں. لوگوں سے گھبراتے ہیں کہ بہت بلند ہے یہ گالیاں اس کو کی. فرد بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، فرد بادشاہ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، اس کی اوقات سے بات کی ہے. یہ پرائڈ آف پرفارمنس کا حاصل ہے، پرائڈ آف پرفارمنس کا اثر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور جن لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس کے ان کا دماغ نہیں خراب ہو. نہیں، وہ تو اندر خاطر منافقت کرتے ہیں. ایک پرائڈ آف پرفارمنس ایسا ہے کہ ایک صاحب ہے، وہ بڑی بڑی اچھی انہوں نے نوکری کی، انہوں نے اپنے دفتر میں اتنے اجلاس کروایا، لہٰذا میں بار بار کہتا ہوں فرد بادشاہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بڑا شاعر کیا ہوتا ہے، مشہور شاعر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اگر 2.5-5 لاکھ لائک مل جائے تو میں مشہور شاعر ہوں. تو کیا ان 5 لاکھ لائک سے میں بڑا شاعر نہیں ہوں؟ اچھا، آپ نے اپنی بات کر دی نا، آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دی. یہی بات وہاں اس پہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا چلیے، آخری سوال میں اس پہ کرتا ہوں، آج کی نشست کا اختتام بھی کرتے ہیں. فیصلہ کن اختتام. ایک نیا ادبی رویہ، ایک نئی ادبی مضامت سامنے آئی ہے. چند ماہ قبل جب میں نے عباس تابش کے حوالے سے پوسٹ لگائی، اس کی جو شعری چوری ہیں، جو شعر اس نے چوری کی ہیں پورے کے پورے، ٹھیک ہے، تو لوگ لٹ لے گئے، میرے پیچھے پڑ گئے. پھر مجھے مجبوراً اس وقت 1-2 لوگ بیچ میں تھے جن کا تھا معاملہ، مجھے وہ پوسٹ ہائڈ کرنی پڑی. آج بھی پڑی ہوئی میں پبلک کر دوں گا. اس وقت میں اپنی زندگی کی ڈگر پہ سیدھا سیدھا چل رہا ہوں. سوال یہ ہے حضرت کہ کیوں اگر ہم منافقت کو، جعلی پن کو دیکھیں، ایک لڑکا تھر پارکر پہ بیٹھا ہوا ہے اور 13-14 سال کا ویرو کوہلی، اور وہ نظم مجھے بھیج رہا ہے کہ زندگی پشت پر لگا ہوا وہ زخم ہے جس کو چاٹنے کی کوشش میں تمام عمر ہانکتا رہتا ہے کتا. تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اسے بلایا جائے، اسے سنا جائے، اسے ملا جائے؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ اس حق، یہ نسل نو مشاعرہ آپ کے سامنے کروایا، آپ کو کتنے لوگوں کی کالز آئی؟ کون بلایا مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. تو بات سوال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ ایفرٹ کی جاتی ہے، جب وہ کوشش کی جاتی ہے، تو یہی لوگ لٹ لے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی پتہ ہے فرض شاہ صاحب کی وال پہ 60% جو آئی ڈیز ہیں وہ جعلی ہیں، فیک ہے، مجھے پتہ ہے، جن سے کمنٹ کروائے گئے ہیں. کیوں اس سلسلے کی چلے رک نہیں سکتا، تھم تو سکتا ہے نا. اچھا، میں فیصلہ کن جواب دوں. جی، فیصلہ کرو. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا، یزید شراب پیتا تھا، یزید ظالم تھا، یزید فلاں تھا، یہ برائی. کیا امام حسین علیہ السلام کو شہادت پیش کرنے کے بعد برائیاں ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی نا. نہیں. کیا مطلب؟ اپنا کردار چھوڑ کے نا. دیکھیے، آپ نے جواب دے دیا. انہوں نے اپنا کردار، اپنا حق ادا کرنے، ان کا منصب تھا کہ وہ اس کو بے نقاب کرے. آخری بات فرد عباس کو ملا کے ہمارا اور آپ کا منصب ہے کہ برائیوں کو بے نقاب کرنا، ختم کرنا آپ کا کام نہیں. اور یہ کوشش میں کیجیے گا کہ آپ سے ختم ہو جائے. نہیں، بے نقاب قلم ایک کوشش میں ٹینڈ کرا لی ہے. نہیں، قلم کا کام کیا؟ ناسور پر کٹ لگانے کا نام قلم ہے. تو شاید معاشرے کا کوئی ناسور. ٹھیک ہے. فرد عباس، دیکھیے میں فرد عباس سے ملا ہو جا کے بہت عرصے بعد، مجھے فرد عباس کی ایک بات پسند ہے، اس سے اگر آپ ذاتی طور پر ملیں گے نا، وہ انتہائی مخلص آدمی، از ویری ہمبل اینڈ ڈاؤن. دوستوں کا، یاروں کا یار آدمی. انور شعور کا تو اپنا شعر ہے نا، دوست کہتا ہوں اسے شاید نہیں کہتا شعور، دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ. اپنا شعر اس پہ کیوں منتظر کرتے ہیں؟ مجھے فرد عباس کی شاعری سے دلچسپی نہیں ہے، مجھے فرد عباس صاحب کی شخصیت سے دلچسپی. وہ اتنا پیار کرنے والا آدمی، اتنی محبت. سارا دن آپ روتے رہتے ہیں، آپ کو معاشرے میں محبت نہیں ملی، پیار نہیں ملی. جو پیار دے رہے تھے اچھا، اب اگلے کہ میں بھی شاعر ہوں، وہ بھی شاعر. فرد عباس چھوٹا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، پھر وہ آپ تو بڑے ہو جائیں گے، محبت ختم ہو جائے گی. میں بار بار یہ کہتا ہوں، تعلق استوار رکھیے، حسد مت پیدا کریں. حسد ہی تو سب سے زیادہ ہے. جون صاحب کی شاعری نے جو معاشرے پہ نفسیاتی اثرات مرتب کیے، یہ بتائیں، بات ختم نہ کریں. نفسیاتی اثر بتائیں. جون کی شاعری پڑھ کے کتنے لوگ پاگل ہوئے؟ وہ خود پاگل تھے. لوگوں کو تو یہ لفظ استعمال کیا نا. اثرات کیا ہے؟ ہاں، تو نا امیدی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جون صاحب کو چھوڑ دیں. ہاں،
معاشرے میں مایوسی ڈپریشن ہے. اور یہ تو میں اپنے ولاگز میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی مشترکہ طور پر ڈپریس سوسائٹی، شاعر کا کیا کام ہے؟ اس سے نکالنا. دیکھیں آپ جواب خود دے رہے ہیں نا کہ شاعر کا کام ہے اس کو وہاں سے نکالنا، اس کو مزید اس میں نہیں ڈالنا. اگر جون صاحب نے گھسیڑا نا تو اسی کے اوپر تو فرض صاحب نے بات کی ہے. اچھا جوان صاحب نے گزار دیا ہاں مایوسی، آپ نکال لیں، آپ نکال لیں، میں نکال لوں، فرد بادشاہ نکال لیتے ہیں. ہم بھی تو اپنے تو یہ جو بحث شروع ہوئی ہے، بحث کوئی نہیں. فیس بک پر میں اس کو بحث اس لیے نہیں مانتا، فرد بادشاہ کو میں منع نہیں کر سکتا. فرد بادشاہ کی میں اس کا ساتھ اس لیے دے سکتا ہوں کہ وہ ڈٹا ہوا جو ہے نا، کھڑا ہوا جو ہے نا، لوگ اپنا بغض نکال رہے ہیں. مجھے فرد عباس کی پوری پوسٹوں سے باہر سے جنگ پہ لڑتا ہوا سپاہی ہے. یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کون کون دوست ہے، کون کون دشمن ہے. واہ 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 واہ. چلیں جی، شکیل اختر صاحب ہمارے دادا ہیں ادب کے، اور دادا کے فرامین کے عین مطابق اگر دیکھا جائے ساری صورتحال کو تو یہ فیس بک کی جنگ ہے. لیکن اس میں فرد عباس شاہ صاحب نے چونکہ منافقت کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا ہے، اپنی اس ایفرٹ میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے یہ ایک سطح پہ اس میں بات یہ آئی. ایڈ کر لیں جی فرد عباس شاہ شروع سے منافقت کا پردہ چاک رہا ہے. ہاں جی، یہ دوسری بات آ گئی. اور تیسری بات اب جون صاحب کے حوالے سے ہے. تو جون صاحب چھوٹے شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، موٹے شاعر ہیں، کیسے شاعر ہیں، اس سب پہ یہ بحث میرے خیال سے تا قیامت جاری رہے. کیا خیال ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. اور ادبی لابیز اور بالخصوص جو ادبی گنڈے ہیں ان کے بارے میں، ادبی نثر بازوں کے بارے میں ان کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کھینچ کے بازار میں لانا چاہیے، کھینچ کے لانا چاہیے. دیوانوں سے پڑھ کے لانا. آج کے دور میں بھی ہے. کھینچ کے آپ لائے نا بتا دوں. نہیں میں کیوں لوگ آپ سے سوال کر رہا ہوں نا. جب پتہ لگ جائے گا کہ نوصل باز کون ہے اس پہ پرچہ کٹوائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہیں یا نہیں. میں بے تحاشا 90% نوصل باز، یعنی اس کا مطلب 90% لوگوں کا نام ان کو پتہ ہے. 90% فراڈیے، 90% لابیسٹ. واہ 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 واہ. یہ کام کریں. ہاں تو یہ جو 90% تم نے مشاعرہ کرایا، میں نے کیا جملہ کہا بالکل کہ تم نے یعنی پورے پاکستان کو یوں گلاب کی طرح کھلا کر رکھا. بے شک ایسے ہی. دیکھیے الحمدللہ وہ بناٹ شاہ کا شیکسپیئر جملہ ہے کہ یہ دنیا اسٹیج ہے اور ہر کسی کو وقت ملتا ہے اس پر آنے کا. سسٹین کال کتنا کرتا ہے وہ اس کے اندر سے آگے. فیس بک میں پرابلم کیا ہے؟ فیس بک کی آپ کی ڈسکشن میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جنہیں ادب کی الف بے کا بھی نہیں پتہ. یہ بات تو بالکل درست ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ دادا کو 90% نوثر باز ادبی گینگسٹرز، ادبی لابیز جو ہیں ان کا انہیں پتہ ہے. میں امید کرتا ہوں جلد یہ نام بھی لیں گے، آپ کے کندھے بھی رکھی جائے کیونکہ ہم اعلان کا نام بھی لے دوں گا. ہاں نام ان کے جرائم بھی بتا دوں واہ گا، واہ فہرست بھی دے دوں گا. واہ واہ واہ. لیکن مجھے اس نوثر باز کو میرے سامنے بٹھانا پڑے گا. بے شک بٹھائیں گے. میں پروف کروں گا کہ نوثر باز ہے یا نہیں. کیا پیچھے بات نہیں کرنا. نہیں بالکل. اور چاہے جتنا مرضی قریبی دوست، چاہے جتنا مرضی قریبی تو اگر نوثر باز ہے، اگر تو نوثر باز میرے قریبی دوست لیکن آپ اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.